کلام ہماری زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا، ہم نے کیا کرنا اور ہم نے کیا نہیں کرنا۔ کلام فرماتا ہے تو اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، اور وہ تیری کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہاں کدھر نہ کدھر، یہ ساری باتوں کے بارے میں کلام جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ آمین آمین۔ آج عزیزو ایک خاص مضمون ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ برکت پائیں گے، اور وہ مضمون ہے شان مقدسہ مریم۔ مضمون کیا ہے؟ شان مقدسہ مریم۔ آج میں خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ برکت پائیں گے۔ کون کون سننا چاہتا ہے ماں کے بارے میں؟ سننا چاہتے؟ بہت سارے لوگ کہنے نے پینٹیکاسٹل لوگ خداوندی مانو نہیں مانتے۔ میں یہ کہتا ہوں جیسا ہم مانتے ہیں ویسا آپ نہیں مانتے، جیسا ہم مانتے ہیں ویسا آپ نہیں مانتے۔ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ کلام تو ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کے بارے میں فرماتا ہے، اور وہ تو خداوند یسوع کی ماں کی، اس سے بھی کہیں کیا ہے زیادہ۔ تو آئیے کلام مقدس کے بارے میں، اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے پڑھیں۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد بنام مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے یہ کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ ہلیلویا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش روح القدس کے وسیلے سے، سب سے پہلی بات فرشتے نے خداوند یسوع کی ماں کو پیغام پہنچایا کہ تو کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی۔ خدا کی ماں یسوع مسیح کی ماں کہتی، میں کیسے حاملہ ہوں گی کیونکہ میں ان میرڈ ہوں۔ تو فرشتہ قدرت تجھ پر کیا ڈالے گی؟ سایہ ڈالے گی، پاک روح تجھ پر نازل ہوگا، پھر تو حاملہ ہوگی۔ اور پھر یسوع مسیح کا پیغام دیا گیا کہ وہ کیا کرے گا؟ ابد تک بادشاہی کرے گا، سلطنت کرے گا۔ اس پیغام کے بعد اگر 42ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے، پھر مریم نے کہا، اور اس کو ہم خداوند کی ماں کا گیت بھی کہتے ہیں، کیا کہا؟ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پرکھ
खुशहाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। हालेलुया। फिर खुदा की माँ जो रूहुल कुद्स से भर गई, कलाम से भर गई, उसने फिर शुक्रगुजारी की कि मेरी रूह जो है वो मेरे मुनज्जी से क्या है, खुश है, क्योंकि अब हर जमाना के लोग मुझे क्या कहेंगे, मुबारक। हमने खुदावन की माँ को क्या कहना है, मुबारक कहना है। वो मुबारक है। क्यों मुबारक है? क्योंकि यीशु मसीह उसके पेट से पैदा हुआ, क्योंकि उस कुमारी ने हमारे निजात दहिंदा को जन्म दिया। इसलिए फिर और खुदा का कलाम माँ के बारे में क्या फरमाता है, मैं आज माँ के बारे में ही गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत, ये वाकया है खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला मुआवजा किया, वो भी किसके कहने पर किया, अपनी माँ के कहने पर। हुआ ये कि शादी की ज़ियाफत थी, आप जानते हैं, मसीह वहां पर मौजूद थे। आजकल जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, उस वक्त अंगूरों का जूस पिलाते थे शादी में, जिसको मैं कहा जाता है, वो खत्म हो गया। अब शादी वालों की इंसल्ट होनी थी, बारात आई हुई थी। मसीह की माँ जानती थी, मसीह की माँ सबसे पहले ईमानदार थी, जो सबसे पहले यीशु मसीह पर क्या लाई थी, ईमान लाई थी। ईमान लाई थी तो रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, ईमान लाई थी तो कुमारी माँ ने हमारे निजात दहिंदा को जन्म दिया था। अब इस वक्त और कोई नहीं जानता था कि यीशु मौजज़ात कर सकता है, लेकिन माँ जानती थी कि यीशु मौजज़ात कर सकता है। हालेलुया। इसलिए माँ ने सिफारिश की, इनके लिए कुछ कर। फिर माँ ने दूसरा एक हुक्म सादर किया। हुक्म सादर क्या किया? लोगों से कहा, जो तुमसे ये कहे वो करो, जो तुम्हें यीशु कहेगा वो तुमने करना है। फिर यीशु के पास आए, क्या करें? यीशु ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? मटके देखे, जिनमें 2-2, 3-3 मन की क्या थी, गुंजाइश थी। और ये मटके जो थे, ये मैं के लिए नहीं थे, ये मटके तहारत के लिए, नहाने के लिए, जैसे हम वाटर टैंक रखते हैं अपने छतों के ऊपर, इस तरह से थे। मसीह ने कहा, इनमें लबालब क्या भर दो, पानी भर दो। और जब पानी भर दिया और उसको मेरे मजलिस के पास ले गए, तो वो पानी किसमें बदल चुका था? नहर में बदल चुका था। हालेलुया। मुआवजा, तलीमी बात। इस मुआवजे के बाद ये शागिर्द और ये लोग, ये जो साथ थे, ये माँ के मुंह से एक हुक्म सीख चुके थे। और वो हुक्म क्या था? जो तुमसे ये कहेगा। ये का मतलब कौन? खुदावंद यीशु मसीह जो तुमसे कहे वो तुमने क्या करना है? करना। ये पहले मुआवजे से शुरू हुई। आगे जितने मुआवजे आप देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते थे तो हो जाता था। जैसे बियाबान में मौजूद थे, यूहन्ना की इंजील में, तो भूखे थे लोग। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? मुझे तो खाने के लिए हमने लोगों को देना है। तो इनके पास क्या था? 2 मछलियां और 5। एक बात ज़हन में थी, खुदावंद की माँ ने भी कहा हुआ है, जो तुमसे ये कहे वो, जो इसने कहा है वो हमने करना है, जो कहा गया वो किया। और उसके बायस क्या हुआ? मुआवजा हुआ। 5000 सिर्फ मर्द थे, बहुत सारे लोगों ने खाया पिया। मसीह ने कहा, बचे हुए टुकड़ों को क्या करो? इकट्ठा करो। जब बचे हुए टुकड़े इकट्ठे किए गए तो लिखा है कि
12 ٹھوکرے بچے ہوئے کیا ہیں؟ بچ گئے. اور کئی معجزات ہیں عزیزوں. یہ باتیں، یہ کلام جو شاگردوں کی زندگی میں رونما ہوتے رہے، ان میں کہیں نہ کہیں ماں کا یہ والا حکم لازمی ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ اس نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جو تانو یسو کہتا ہے اور اسی کی یہ کرنا ہے. یہ ہے خداوند کی ماں کا حکم. پھر جب یسوع مسیح صلیب پر تھے، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 26ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں، وہاں پر یسوع مسیح اپنی ماں سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ صلیبی موقع ہے جب یسوع مسیح صلیب پر جان دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے موجود. اس وقت بھی یسوع مسیح نے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اب ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو بے ادبی نظر آتی ہے کہ یسوع نے اپنی ماں کو کیا کہا؟ اے عورت کہا. میں یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اے عورت کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ گنے. اور اس کا مطلب ہے ڈیئر وومن، معزز خاتون. یہ عورتوں کو بلانے کا معزز ترین طریقہ تھا. یعنی یسوع مسیح نے اپنی ماں کو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ مخاطب کیا تھا، انسلٹ کے ساتھ مخاطب نہیں کیا تھا. اور پھر کہا یہ تیری ماں ہے. اور پھر اس شاگرد سے جسے محبت کرتا تھا اور اس شاگرد کا نام یوحنا بتایا گیا ہے، اس سے کہا آج سے یہ تیری کیا ہے؟ ماں ہے. پھر وہ شاگرد اس ماں کو، مقدسہ ماں مریم کو اپنے گھر میں لے گیا. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے تصلیب پر جان دے دی. لیکن مسیح تو آسمان پر 40 دنوں کے بعد چلے گئے. ابھی مقدسہ ماں مریم کا زمین پر زمینی سفر، مسافرانہ زندگی جو ہے وہ باقی تھی. اب مسیح کے بعد انہوں نے شاگردوں کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزاری؟ آئیے کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت. میں چاہتا ہوں ہم سب اس حوالے کو پڑھیں. اپنی اپنی بائبلز کھولیے. اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے، تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے. یروشلم کو پھرے، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا دیا تھا؟ حکم دیا کر کہ تم نے یروشلم سے باہر نہیں جانا. اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ، اب بالا خانہ پر بلائی منزل، اوپر والی منزل پر یہ شاگرد کیا کرنے کے لیے گئے ہیں؟ دعا کرنے کے لیے گئے. اب جب یہ دعا کرنے کے لیے گئے تو ساتھ کون کون تھا؟ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. کیا کیا نام ہے؟ یعنی پترس، اور اب کیا ہے؟ اور 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 شمعون زیلتیس، اور یہ سب کے چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. اب خداوند کی ماں شاگردوں کے ساتھ مل کر ایک دل ہو کر کیا کرنا شروع ہو گئی؟ دعا کرنا شروع ہو گئی، مشغول تھی. اور یہ جماعت کون سی تھی؟ ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے نیچے، تقریباً 120. یہ 120 لوگوں کی جماعت جو دعا کر رہی تھی. ان میں خداوند یسوع مسیح کی ماں جو مقدسہ ماں مریم ہے وہ بھی شامل تھی.
یہ پطرس تھا، یہ یعقوب تھا، یہ یوحنا تھا، اندریاس تھا، اور یسوع مسیح کے دوسرے جو بھائی ہیں وہ بھی تھے. یہ سارے کے سارے دعا کر رہے تھے. اور جب یہ دعا کر رہے تھے، دن اور رات دعائیہ رفاقت میں تھے، تو پھر ایک کام ہوا. دوسرا باب پڑھیے آپ میرے ساتھ. کیا لکھا ہے اس کی پہلی آیت سے؟ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب اب یہ سب کون کون سے ہیں؟ مجھے سارے بتائیے یہ سب کون کون سے ہیں؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جو پہلے باب میں موجود ہیں. کون کون سے سب؟ کون کون سے ہیں؟ پطرس ہے، یوحنا ہے، یعقوب ہے، اندریاس ہے، فلپس ہے، توما ہے، برتلمائی ہے، چند عورتیں ہیں، یسوع مسیح کی ماں ہے، مقدسہ ماں مریم ہے. اور یہ سب لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں؟ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ کیا تھے؟ جمع تھے. کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. ہاللیلویا. اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. پھر اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں کیا دی؟ دکھائی دی. اور ان میں سے ہر ایک پر ہر ایک کا کیا کیا مطلب ہے؟ اب یہ ہر ایک کون کون تھا؟ یسوع مسیح دی ماں نچ موجود سی، خداوند دی ماں موجود سی ان میں. اور جب باکرو نازل ہوا تھا تو خداوند کی ماں پر بھی روح القدس نازل ہوا تھا، مقدسہ ماں مریم پر. اور جب غیر زبانیں شاگردوں نے بولی تھی تو خداوند دی جڑی ماں ہے، میرے مطابق نہیں، اعمال کی کتاب کے مطابق. میں نے شروع میں کہا کتاب مقدس رہنمائی ہے، میں رہنمائی نہیں ہوں، کوئی انسان رہنمائی نہیں ہے. ہم غلط ہو سکتے ہیں، کلام غلط نہیں ہو سکتا. اب خداوند کی ماں جو مقدسہ ماں مریم ہے، انہوں نے بھی ان پر بھی روح القدس آ کر ٹھہر گیا. اور لکھا ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی کیا بخشی تھی؟ طاقت بخشی تھی. غیر زبانیں خداوند یسوع مسیح کی ماں وہ بھی بولنا شروع ہو گئی اس حوالے کے مطابق. اب اس حوالے کے مطابق خداوند کی جو ماں ہے وہ پینٹیکاسٹل کلیسیا کی کیا ہے؟ ماں ہے. پینٹیکاسٹل کلیسیا. تو آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں کون سی کلیسیا ہے؟ کیڑی کلیسیا جی؟ پینٹیکاسٹل کلیسیا ہے. وہ کلیسیا ہے جو پینٹیکوس کا فروٹ ہے. ہم وہ کلیسیا ہیں جو پینٹیکوس سے نکلے ہیں. ہم وہ کلیسیا ہیں جو غیر زبانیں بولنے والے ہیں. ہم وہ ہیں جو پینٹیکاسٹل لوگ ہیں. تو پینٹیکاسٹل لوگوں کی جو ماں ہے وہ کون ہے؟ خداوند کی ماں مقدسہ ماں مریم. تو جس طرح سے میں نے پہلے حوالے آپ کو بتائے، جیسے اسی طرح سے جیسے مسیح اپنی ماں کی عزت، رسپیکٹ، آنر کرتا تھا، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنی ماں کی جو مقدسہ ماں مریم ہے، مقدسوں کی ماں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، مقدسہ ماں مریم نے کہا دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو ہم جس بھی زمانہ میں موجود ہیں ہم نے بھی اس ماں کو کیا کہنا ہے؟ مبارک کہنا ہے. وہ مبارک ہے. لیکن ایک بات کا فقدان ہے. دو باتیں آج کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد. پہلی بات یہ کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ کلیسیاں ہیں جو بالکل بھی نہیں مانتی، جو بالکل ٹھیک طریقے سے احترام بھی نہیں کرتی، وہ بھی غلط کرتی ہیں. اور کچھ کلیسیاں ایسی ہیں جو اس طریقے سے مانتی ہیں کہ انہوں نے ایسا مانا ہے کہ کلام کی تعلیم کو بھی کیا کر دیا ہے؟
پیچھے چھوڑ دیا ہے, تعلیم کو رد کر دیا ہے. ان کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے جنہوں نے تعلیم کو پیچھے چھوڑا ہے. ان کے بارے میں مرکز کی انجیل اس کا 7واں باب اور 6 آیت میرے ساتھ نکالیے. ان کے بارے میں لکھا ہے, یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے. یہ امت کیا کرتی ہے؟ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے, لیکن ان کے دل مجھ سے کیا ہے؟ دور ہیں. اور لکھا ہے یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بے فائدہ, کوئی فائدہ نہیں انہوں میری پرستش کریں گا. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے تم خدا کے حکم کو ترک کر کے, خدا کے حکم کو کیا کرتے ہو؟ ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو. خدا کے حکم کو ترک کر دیتے ہو, آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو. اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو کیا خوب بدل دیتے ہو. خدا کے حکم نو بھی بدل دیتے. اب خدا کا حکم کیا ہے؟ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 4 اور 5 آیت میں خدا کا حکم ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں, جو اوپر آسمان میں یا نیچے. یہ کس کا کلام ہے؟ میرے ساتھ حوالہ نکالے پڑھیں. انہی کے بارے میں خدا نے کہا خدا کا حکم رد کر دیتے ہو آدمیوں کی روایت کو کیا کرنے کے لیے؟ پورا کرنے کے لیے. خدا نے پہلے سے حکم دیا اور یہ 10 حکموں میں حکم ہے. کن حکموں میں حکم ہے؟ 10 حکم جن کو کوئی مذہب جھٹلا نہیں سکتا. پوری دنیا کا سٹرکچر ان 10 حکموں پر ہے. ہر ایک مذہب ان 10 حکموں کو مانتا ہے. یہ شریعت کے 10 حکم, انہی 10 کام کے بارے میں یسوع مسیح نے بھی فرمایا میں شریعت کو رد کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا. اب 10 حکموں میں یہ حکم تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی کیا بنانا؟ صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے یا زمین کے نیچے تو ان کے آگے سجدہ. اب خدا نے منع فرما دیا. خدا نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا ہے صورت نہیں بنانی. ہم تو یہ جو آپ خدا کی تصویر بنا لیتے ہیں نا, یہ بھی بنا لینی چاہیے. یہ بھی گناہ ہے اس کے مقابلے. اے یسوع مسیح اے میں گھر لا لوں کے کئی انہوں کے موم بتیاں بال دیں گے, میں نے دیکھا ہے. یہ بھی غلط ہے. اس حکم کے مطابق تم نے مورت صورت کہاں کہاں کی؟ نہ آسمان کی, ایسے کہیے جی نہیں آسمان, نہ زمین کی, نہ زمین کے کسی کی بھی تم نے صورت, تم نے مورت اس کا نہیں بنانا. یہ منع خدا کی تعلیم. لیکن خدا کی تعلیم کو رد کر کے اب آدمیوں کے حکم کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے پھر اسٹیچو کتنے آگے چرچاں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کلیسیا میں اسٹیچو کیسے آئے. میں آپ کو پچھلے دنوں میں اظہار ثانیوں کے بارے میں بات کرتا رہا ہوں. سن 312 میں جو ترتلیان روم کا 11واں شہنشاہ تھا, اس نے ایک سیاسی سی جنگ جیتی اور اس نے وہ سیاسی مسیحی ہو گیا. ڈیٹیلز بات میں بتاؤں گا, میرے پاس صرف 5-10 منٹ رہ گئے ہیں. جنگ جیتی اور انہوں نے کیا کہ میں مسیحی ہو گیا, مسیح کو سیاسی طور پر قبول کر لیا, اور رومی تھا, قبول کر لیا. پھر اس نے اظہار ثانی بند کی, لوگوں کو مارنا کٹنا بند کیتا. اس تو بعد انہوں نے کئی گرجے بنوائے. کی بنوائے؟ گرجے. یہ رومی بندہ تھا, کچا پنا مسیحی. گرجے جو تعمیر کیتے تھے انہاں دے وچ دیویاں دیاں تے دیوتیاں دیاں مجسمے بھی رکھ دیتے. سورج دیوتا کا مجسمہ رکھا اور کئی اور دیویوں کے مجسمے رکھے. اور چونکہ کلیسیا زیادہ ہو گئی, کیسے زیادہ ہو گئی؟ جو کرسچن مذہب تھا اس کو سرکاری عہدہ مل گیا. سرکاری عہدے تک پہنچنے کے لیے کرسچن ہونا ضروری تھا, اور لوگوں نے
بے پناہ لوگوں نے آ کے مسیح کو قبول کرنا شروع کر دیا. کس کے لیے؟ سرکاری فائدے کے لیے. اور ان کو بپتسمے دیے گئے چھٹے کے بپتسمے. جیسے آج کچھ کلیسیاں پانی کا چھٹا مارا دلایا چلو بھی بپتسمہ، جبکہ بائبل میں ان کی روایت نہیں ملتی، کہیں پر بھی نہیں ملتی. یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، کہیں پر بھی نہیں ملتی ان کی روایت کہ چھڑکاؤ. وہاں سے یہ چھڑکاؤ کا بپتسمہ نکلا. وہاں سے پھر یہ جو دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے کچے پنے سارے ادھر بڑے تے ادوں دے سٹیچو انہاں دے ہوتے ہی پے ہی رہے تے اج تک وہ سٹیچو تو ہٹے نہیں. ان کو اور کوئی نام دے دیا گیا، جبکہ کلام ہمیں فرماتا ہے تم نے صورت، تم نے مورت تم نے نہیں بنانی. اسی لیے مرکز کی انجیل میں نے آپ کو حوالہ سنایا، یہ جو لوگ ہیں یہ خدا کے حکم کو ترک کرتے ہیں اور آدمیوں کے حکم کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں. آدمی کا حکم تھا، شہنشاہ ترتلیان کا حکم تھا، ترتلیان نے یہ سٹیچو رکھے تھے اور یہ تب کے رکھے ہوئے اور آج تک کئی کلیسیاں کی جان یہ نہیں چھوڑ رہے. جبکہ کلام میں اگر اس حوالے کو نہیں مانتے تو کیا ہمت ہے اس حوالے کو ڈیفینڈ کرنے کی؟ ہمت ہے اس حوالے کے بارے میں بولنے کی؟ نہیں جی نہیں ہے، انج نہیں ہے، انج نہیں ہے. ایک شخص سے میری بات ہوئی، میں نے کہا اگر آپ نہیں مانتے تو اس کو اپنی بائبل سے ذرا لائن لگا کر مجھے کاٹ کے دکھا. نہیں تو میں کہا پھر آسمان اور زمین ٹل جائیں گی، خدا فرماتا ہے میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. یہ خدا کے منہ کی تعلیم ہے، یہ مشنوں کی تعلیم نہیں ہے. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں حقیقی تعلیم کے بارے میں، کسی مشن کے بارے میں نہیں، بائبل کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، انجیل کے بارے میں. کلام کیا رہنمائی کرتا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے گمراہی کی طرف لوگوں کو کچھ لوگ لے کر جا رہے ہیں. اپنے گرجوں میں بھی اسٹیچو بناتے ہیں اور ان کے اوپر بھی کینڈلز جلاتے ہیں اور پھر یہ سب کچھ یہ کس کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ یہ بت پرستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ بائبل میں منع فرمایا. پہلی بات میں نے آپ کو کہا مقدسہ ماں مریم ساڈی ہے، کہتی ہے غیر زبانہ بولنے والی ہے، پینٹیکاسٹل کلیسیا کی ماں ہے، بتوں والوں کی نہیں ہے. جنہوں نے اسٹیچو بنائے ہوئے ہیں یہ غلط بنائے ہوئے ہیں. بائبل مقدس کی تعلیم کی نفی کرتے ہیں، تعلیم کو رد کرتے ہیں، بائبل کو پورا نہیں کرتے. ان کی بہت ساری تعلیمات ہیں جو بائبل مقدس میں موجود نہیں ہیں اور خود سے کیا ہے کڑی کڑائی ہوئی ہے. خدا کا شکریہ ادا کریں کہ پینٹیکاسٹل چرچ کلیسیا جو ہے وہ کلام کی تعلیم کے اوپر کھڑی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہم اس کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. پھر یہ کچھ سالوں سے ایک میلہ شروع کیا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مریا پتا. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم کرسمس مناتے ہیں، کون بڑے بہن والے بڑی دینے؟ ایسٹر منانے ہیں، ایسٹر دے والے پڑھی دینے، گڈ فرائیڈے منانے ہیں، گڈ فرائیڈے کے والے پڑھتے ہیں. تو میلے کا والا ایک نکال کے دو، ایک حوالہ میلے کا نکال کے دو. یہ ہے نا تعلیم، اس کو ماننا ہے کہ بھائی کے نام ماننا ہے؟ دسو میں کنو ماننا ہے؟ اینو کے بھائی کے نام. ایک حوالہ نہیں ہے میلہ مناؤ، ایک حوالہ نہیں ہے یہ میلے ٹھیلوں کا. اور اصل میں یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہاں پر ہے، یہاں پر بدکاری ہوتی ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات بت پرستی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ بت پرستی. میں وہاں پر 2 دفعہ گیا ہوں دیکھنے کے لیے. ہوتا کیا ہے؟ ایک پاسے کراچی والے نشیاں کا اڈا، ایک پاسے سرگودا والے نشیاں کا اڈا، ایک پاسے شیخپور والے نشیاں کا اڈا. سمجھ گئے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. چرس، شراب، فیم، گندے کم رچ کے اوتھے
پھر ڈھولا میں جانے گندے پلے ایکشن لانے. یہ مسیح قوم کی نمائندگی ہے, یہ مقدسہ ماں مریم کی نمائندگی ہے. وہ مقدس, وہ پاک, روح القدس اس پر نازل ہوا, وہ روح سے ممور ہوئی, پاک ہستی, خدا نے اندے وچوں جنم لیا, اس پر فضل ہوا. ہم ہر زمانہ کے لوگ اس کو مبارک کہنے والے ہیں. تو کیا یہ اس کی تعریف میں سب کچھ ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس کی شان میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ اس کی شان میں نہیں ہو رہا. سب سے پہلا گناہ تو آپ نے یہ کیا, ایک مقدس ہستی کو ایک بت میں ڈال دیا. پہلا گناہ کیا, مقدس ہستی کو کیا کیا آپ نے؟ ایک بت میں ڈال دیا. یہ آپ نے پہلا گناہ کیا. اس کے بعد نہ صرف نشئی جمع ہوندے نے, جدو جاندے جے لمے پے کے چھل کے چلا کے گوٹے رگڑ کے اینج جویں سپ. اچھا یہ سزا تے خدا نے سپ نوں دتی سی, تانوں نہیں یاد؟ کن کو نہیں یاد؟ پیٹ کے بل تے تو سپ مان کے جا رہا ہے ماں دے کول. عورت کی نسل سے یسوع پیدا ہوگا جو میرے سر کو کیا کرے گا؟ تو وہ عورت کی نسل مقدسہ ماں مریم کے بارے میں گواہی تھی. مقدسہ ماں مریم سے جو پیدا ہوا اس نے اس سانپ کے سر کو کیا کیا؟ کچلا. تو تجھے سپ مان کے جا رہے ہو مان ملن, حد ہو گئی. حقیقت میں اگر ماں مریم آ جائے نا ایڑ سوٹیاں پہن, لیکن گمراہی پھیلاتے ہو, گمراہ کرتے ہو, گناہ پیدا کرتے ہو, غلط تعلیم دیتے ہو, خدا کے حکموں کو رد کر کے آدمیوں کی جو تعلیمات ہیں ان کو پورا کرتے ہو. پھر اور وہاں پر کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کی ہوتا ہے؟ دسو. کئی ہوتے سلانہ ایک دوجے کو کڑی منڈے ملن آتے ہیں, کئیاں دے ہوتے گواچ جاندے نے, کئیاں دے ہوتے لٹے جاندے نے, کئی ہوتے ایہو جا کام نا کہ چھڑ دیو تسی, جنہاں دا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. اس قسم کے کام وہاں پر ہوتے. اور یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ اپنی دیہڑیوں کے لیے, اپنی دیہڑیوں کے لیے, نوٹوں کے لیے, روپے پیسے کے لیے, چندے کٹھے ہوندے نے. 2 مینار بنائے نے لمبے لمبے. انسان زندگی میں خطرے میں ڈال کے مینار پہ چڑھتا ہے, اتنے جا کے پھر چادر چڑھاتا ہے. کی چڑھاتا ہے؟ پیر سلپ ہویا تو اتوں تھلے چادر چڑھاتا ہے. کتنے مان, حد ہو گئی. آپ مائیں ہیں, آپ اپنے بچے کو کہیں گے 200 کچا چاڑ میرے واسطے, کیڑی ماں جی کہے گی وہ تو چھلانگ مار میرے واسطے؟ دسو مجھے. تے پھر مقدسہ ماں مریم تے الزام نہ لاؤ, کوئی انج نہیں. یہ لوگ انج دے جڑے غلط تعلیم دے رہے. ماں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنا بیٹا قربان کیا تھا. ماں نے ہمیں بچانے کے لیے جب وہ بیٹا سلیپ پر جان لے رہا تھا تو ماں سامنے کھڑی تھی اور نجات کے کام میں اس نے رکھنا نہیں ڈالا تھا. ماں نے ہماری نجات کے لیے اس بیٹے کو اپنے لیے ریسیو کیا تھا. ماں نے ہماری نجات کے لیے کام کیا, قربانی دی. کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو پیش کر دے؟ وہ ماں تھی, وہ مقدسہ ماں مریم. اس نے تو ہمیں قربان کر دیا تھا. تو ان کی ماں کیا کرتی ہے؟ ان کی ماں ہر سال بیٹے لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟ نہیں لیتی. ابھی یہ ٹرک الٹا ہے, پتہ نہیں کیا بس الٹی ہے, 6 لوگ مار گئے ایک جگہ پر, کوئی نہر چاڑ کے اوتھے مار گئے. ہر سال لوگ مرتے ہیں. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, آنٹی جی آپ کے جو بھائی ہیں, میلے تھے یہ سب, ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کے یہاں سے نسیں کٹ گئی اور وہ جب روتے ہیں تو ان کے آنسو بھی نہیں نکلتے. کیا یہ کوئی مقدسہ ماں مریم کے کارنامے والے ہیں؟ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جو لوگوں کو پھنسا رہے ہیں, جو لوگوں کو غلط تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے پہلی بات مقدسہ ماں مریم پینٹیکاسٹل کلیسیا کی ماں ہے, بت والوں کی نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم جی وہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, میلہ نہیں ہونے سے نام کی رکھ دیتا ہے, زیارت نام رکھ دیتا ہے. اب کیا نام رکھتی ہے؟ زیارت نام رکھ دیا. تو لفظ زیارت کا بھی پتہ کیا مطلب ہے؟ مقدس وزٹ.
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਚਰਸੀ, ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ, शराबा ने, भंगा ने, या वो बुत जिसके बारे में खुदा ने मना फरमाया कि बुतों को सिजदा नहीं करना, क्या वो मुकद्दस? अगर मुकद्दसा मां मरियम का विजिट करना ही है ना, तो फिर पाक बनो। की बनो? फिर मैं आपको बताता हूँ आप विजिट कैसे कर सकते हैं। पाक बने, रास्तबाजी की जिंदगी अपनाए। मुकद्दसा मां मरियम जमीन पे नहीं है, आसमानी मुकामात पे मौजूद है। हालेलुया। अच्छी जिंदगी बसर करो। जब इथों अपनी जिंदगी खत्म करोगे ना, तो आसमान पे जाके जरूर उसका विजिट करोगे। हालेलुया। आसमान पर जाकर क्या करेंगे? जरूर उसका विजिट करेंगे, जरूर उसको मिलेंगे, फिर पूछेंगे, फिर बातें करेंगे। ते वो जेड़े सड़न सड़ान वाले, मरण मरान वाले, डुबन डुबान वाले बुत बनाए हुए इन्हां दा इत्थे ही ज़ियारत होई जानी बुतां दी। हकीकी ज़ियारत पेंटिकास्टल कलीसिया जाके करेगी। हालेलुया। हकीकी